السلام علیکم۔ میں نے اپنے گزشتہ چند پروگرامز میں ذکر کیا کہ کس طریقے سے میری معلومات کے مطابق کس طریقے سے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے معاملات آگے چل رہے ہیں اور کس طریقے سے ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ایک گٹھ جوڑ کے نتیجے میں معاملات کو مینوور کیا جا رہا ہے اور اپنے مرضی کے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ چیز بہت ہی دردناک اور افسوسناک تھی میرے لیے بھی، اور میں یقینی طور پہ ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ پہلے بھی اور اب بھی، دیکھیں کوئی بھی شخص جو جتنا بھی اچھا ہو، کسی ایک موقع پہ اس سے کوئی لغزش، کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ میں بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہمیشہ سے بہت زیادہ معترف رہا ہوں، ان کے ماضی کی وجہ سے، ان کے بہت سے کیسز میں فیصلوں کی وجہ سے۔ چند معاملات کے اوپر ایک ڈیفرنٹ رائے ہوتی ہے جس کا اظہار ہم کر دیتے ہیں، لیکن اس حوالے سے جب معلومات میرے تک پہنچی اور جب میں نے ان کی تصدیق کی تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں، پاکستان کی حالیہ تاریخ کا اہم ترین مقدمہ جو کہ ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل کے حوالے سے ہے، وہ نہیں لگایا جا رہا۔ اب بہت سارے لوگ پاکستان میں اس میں مختلف آراء ضرور رکھتے ہوں گے۔ ایک لوگ وہ ہوں گے جو کہ یہ چاہتے ہوں گے کہ وہ ایک پارٹی سے، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے جو لوگ ہیں وہ جلدی چھوٹ جائیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ، بلکہ میں غلط کیا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی سویلین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے اس طرح سے حق میں ہوں گے، اگرچہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کی حمایت میں بیان دیا تھا، لیکن اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی ایک پالیسی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے نیگیٹو رول یا غلط رول یا غیر آئینی رول کو کی کنڈمنیشن کے حوالے سے رہی ہے۔ مسلم لیگ نون نے بہرحال ہول ہارٹڈلی نہ صرف ان کی ٹاپ لیڈرشپ میں جو شریف فیملی ہے، نہ صرف ان کی جو لیڈرشپ ہے ٹاپ کی، جس طرح مطلب بہت ہی قابل احترام بعض نام ہیں، احسن اقبال صاحب ہوں، خواجہ آصف صاحب ہوں، جو بھی ان کے سینئر لیڈرز ہیں، سب لوگ بہت ہارڈ ہارٹڈلی، فلسفیکلی، آئیڈیالوجیکلی اور قرآن حدیث تو نہیں کہوں گا، بہرحال جہاں جہاں سے بھی دلیلیں لائی جا سکتی تھیں وہ لا کے سیولینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کو انسانیت کی بقا کی واحد صورت قرار دیتے رہے۔ مطلب اس طرح کر کی کوئی صورتحال تھی، اتنے اسٹرانگ آرگومنٹس پاکستان مسلم لیگ کے تمام ٹاپ کے لیڈرز نے دیے۔ اس کے بعد پھر ان کی جو ورکر کلاس ہے، جو ورکرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ عمومی طور پہ دنیا بھر پہ کہیں بھی آپ چلے جائیں وہ جذباتی ہوتے ہیں، اور وہ اپنے مخالف نظریے والے بندے کو، اگر وہ چند بنیادی اصولوں کے قائل نہیں ہیں، بنیادی اصولوں کے قائل لوگ بھی ہوتے ہیں جو احترام دیتے ہیں دوسرے کو، تو عمومی طور پہ پولیٹیکل ورکر دوسرے کو تو بالکل کرش کر دینے کے لحاظ میں ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس حوالے سے جو پاکستان کا تاریخ کا اہم ترین معاملہ، اہم ترین کیس ہے، اس میں دو مختلف آراء ضرور ہو سکتی ہیں۔ ایک تحریک انصاف کے لوگ جو چاہیں گے کہ ان کے جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں یا جن کو انتقام کا نشانہ بنایا جانے کا امکان ہے، عبرت کا نشان بنایا جانے کا امکان ہے، وہ ریلیز ہو جائیں، وہ باہر آ جائیں۔ دوسری طرف جو ان کی مخالف جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، ان کا یہ خیال ہوا کہ نہیں، ان کو تو ٹان دینا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دونوں صورتوں میں آپ جس طرف بھی رکھتے ہیں تو اس حوالے سے، چونکہ اس کی آئینی حیثیت پہ سوال ہے، اس کی پروسیس کی قانونی حیثیت پہ سوال ہے، تو اس کے اوپر فیصلہ ہونا سب سے اہم ایشو ہے۔ اصل بات یہ ہے، تو فیصلہ ہونا چاہیے، چاہے حق میں ہو چاہے خلاف ہو، تاکہ جن جن چہروں سے جو جو نقاب اتر سکتے ہیں وہ اتر جائیں۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ تو میں نے عرض کیا اپنے دو مختلف پروگرام میں پچھلے دنوں میں کہ اس طریقے سے یہ چیز ہو رہی ہے، اور بہت افسوسناک ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب پچھلے 3-4 ماہ پہلے، کچھ عرصہ پہلے جب بنا بینچ ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل کے حوالے سے، عمر عطا بندیال اس وقت چیف جسٹس سے، جو ہم میں سے کسی کے بھی پسندیدہ چیف جسٹس نہیں تھے، تو محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ یہ استدلال پیش کر کے بینچ کا حصہ نہیں بنے کہ پارلیمنٹ نے ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون پاس کیا ہے، ایکٹ پاس کیا ہے، جس کے تحت بینچز کی تشکیل ہونے کا ایک خاص طریقہ کار ہے۔ تو چونکہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے اس قانون کو نہیں مان رہی تو میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا۔ تو خیر وہ نہیں بنے۔ اب جب وہ چیف جسٹس بن گئے تو پہلے دن سے ہی انہوں نے اسی لاء کی روح کے مطابق ایک کمیٹی بنا دی، بینچ بننا شروع ہو گئے، لیکن وہ کیس ہی نہیں لگا رہے تھے۔
اور دوسری طرف ہمیں یہ اطلاع ملی اور میں نے اپنے تمام قارئین سے شیئر بھی کی کہ کس طریقے سے نہ صرف جو ہے وہ زور و شور سے سارا معاملہ جاری ہے، بلکہ جو ہے اس کے اوپر اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو پریشرائز کر کے ڈرا دھمکا کے جو بھی چیزیں کی جا سکتی ہیں، تو اتنے گندے پروسیس میں اسٹیبلشمنٹ کا تو دیکھیں چہرہ یا جو ان کا جو دامن ہے وہ تو پاک نہیں ہے، پوری تاریخ ہی ان کی پاکستانیوں پہ ظلم ستم کرنے، ان کو تشدد کا نشانہ بنانے، انہیں جان سے مار دینے۔ ابھی کل ہمارے بھائی ارشد شریف شہید کی برسی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کا تو ہمیشہ سے کردار ہی اس طرح سے رہا، لیکن بات تھی کہ عدلیہ کا جو ماضی میں بھی گٹھ جوڑ رہا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے مطلب معتبر نام اور بڑے نام اور پیارے نام، وہ کیوں کسی بھی طور پہ کیوں وہ مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اس کھیل کا حصہ بنے؟ آخرکار چند دن پہلے انہوں نے جب بینچ بنایا جس کی سماعت 23 اکتوبر یعنی کل کے دن ہونی ہے، تو اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ وہ خود شامل ہی نہیں ہوئے۔ اب ان کا کام تھا، موسٹ امپورٹنٹ کیس ہے، پہلے وہ اس لیے ہٹے کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ارے بھائی اب عمل درآمد ہو گیا تو اب آپ بیٹھ جائیں، نہیں وہ نہیں بیٹھ رہے۔ تو یہ بڑا افسوسناک معاملہ تھا کہ وہ نہیں بیٹھے، اور پھر انہوں نے جو پرو ملٹری ججز تھے ان کے پر مشتمل جو ہے وہ بینچ بنا دیا۔ ان ججز کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پرو پی ٹی آئی ہیں، تو وہ اپنی طرف سے شاید سکور سیٹلنگ کی کوشش کی، لیکن یہ بڑا ہی بھونڈا ایک طریقہ کار تھا، بہت ہی غلط معاملہ تھا۔ میں نے آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے صرف ایک اپنی ایک تکلیف، اپنے ایک دکھ کا اظہار کرنا تھا کہ میں نے جب یہ پروگرامز کیے تو مجھے کچھ دوستوں نے، عام دیکھیں ہمارے جو دوست اب آپ سارے قابل احترام ہیں، میرا کسی سے رابطہ ہے یا نہیں ہے، کوئی مجھے جانتا ہے یا نہیں جانتا، ہر بندے کو ایک حق ہے کہ وہ رائے کا اظہار کرے، اچھا برا بھی کہے، کرپٹ بھی کہے، چور لفافہ جو بھی کہے، وہ ان کی مرضی۔ لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اپنے جاننے والے لوگ، آپ کے اپنے دوست جو آپ کو جانتے ہوں، وہ جو ہے وہ آپ کے اوپر بدگمانی کا اظہار کریں، تو مجھے بہت ہی افسوس اس حوالے سے ہے کہ مجھے ان پروگرام کے بعد بھی مجھے ایک دوست نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ آپ کی خواہم خواہ کی جذباتیت ہے، چونکہ اب آپ نواز شریف کے خلاف بول رہے ہیں۔ اب میں نواز شریف کے خلاف بھی نہیں بول رہا، میں جو فیکٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نواز شریف اگر کبھی میں سمجھتا تھا کہ صحیح کرتے تھے تو میں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا کرتا تھا۔ ابھی صاف ظاہر ہے کہ ملٹری کے ساتھ مل کے معاملات 74 سالہ 76 سالہ تاریخ جتنی بھی ہماری تاریخ ہے اس میں یہ سیکھا گیا کہ یہ نہیں چل سکتے، تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ انہی سیاستدانوں نے جو ملٹری کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ ماضی میں جب جو ہے ان کو ہم نے ساتھ ملایا ہے، کچھ عرصہ کام اگر صحیح بھی چلے تو پتہ لگتا ہے الٹیمیٹلی تباہی آتی ہے، ملک بربادی کی طرف جاتا ہے، پاکستان ٹوٹا، پاکستان تباہ و برباد ہوا۔ جو ریمیننگ پاکستان تھا ہمارے سامنے کس طریقے سے وہ ہیروئن اسلحے کا شکار ہوا، کس طریقے سے مذہبی شدت پسندی پھیلائی اسٹیبلشمنٹ کے سیاست کے اندر رول میں، کس طرح ہماری بہت اچھی جماعتوں، مذہبی جماعتوں کو اپنے ونگز بنانے پہ مجبور کیا کہ وہ ٹیررسٹ ونگ بنائیں، اور پاکستان کے اندر ہی کشمیر کے جہاد کے نام کا تو چند سال کا شوشہ تھا، بعد میں پاکستان کے اندر ہی ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونے کا معاملہ اور سارا آپ کے سامنے ہے۔ تو اس چیز کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، اس چیز کو غلط کہا جاتا ہے ہمیشہ سے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا آج کے دن کے۔ مجھے ان دوستوں پہ شکوہ ہے کہ آج جب اٹارنی جنرل پاکستان کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان میں باقاعدہ ایک ضمنی پٹیشن جو داخل ہوئی، اس کے اندر اس چیز کا اعتراف بھی کر لیا گیا کہ 102 سے لوگ ہیں تقریباً جو کہ مختلف ملٹری کورٹس میں ان جرائم کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہ بھی اظہار کیا گیا کہ ان کے اندر سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایکوٹ ہو جائیں شاید ثبوت کے حوالے سے، اور اگر ہو سکتا ہے کہ کسی کو سزا بھی ہو تو بڑی مائنر سی سزا ہو، تو اگر کسی کو سزا واقعتاً ہوتی ہے تو اس کو وہ کر دیا جائے۔ ابھی حکومتی سطح پہ بھی اس کا اعتراف آ گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ صحافی کا کام صاف ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے شواہد رکھنا ہے۔ میں صرف جو حافظ جنرل عاصم منیر صاحب کی ایک اسٹریٹجی ہے جس کے ذریعے وہ اس انتخابی عمل کو مکمل طور پہ مینوور کر کے اپنی مرضی کا سیٹ اپ لانا چاہتے ہیں، اس کے اندر جو دیگر ادارے، فوج تو جو کر رہی ہے، سیاسی جماعت جس کو فائدہ ہونا ہے وہ ساتھ مل کے جس طرح انجوائے کر رہی ہے، جو کر رہی ہے کرتی رہے،
بات یہ ہے کہ تمام ادارے، یہ ہمارے ملک کے ادارے ہیں، ان کے اوپر بات کرنا ہمارا حق بھی ہے، فرض بھی بنتا ہے، ضرور کرنی چاہیے. یہ جب حصہ بنتے ہیں اس پروسیس کا تو بہت افسوس ہوتا ہے. تو میں اس سارے پلان کو آپ کے سامنے رکھنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہوں، آئندہ بھی کرتا رہوں گا کہ کس طریقے سے یہ منور کر رہے ہیں، کس طریقے سے سوچ کو ساتھ ملا کے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، کس طریقے سے ابھی ملٹری کورٹس کے ہو سکتے خلاف بھی فیصلہ آ جائے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے ڈیمولش ڈسٹرائے کرنا تھا ایک پولیٹیکل سیٹ اپ کو، وہ انہوں نے کیا. اب آگے بھی سب اکٹھے مل کے ہی کام کریں گے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یقینی طور پہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سے امید بہرحال کی جانی چاہیے کہ ایک ریکنسٹیٹیوشن آف دا بینچ ہو اور جلد از جلد فیصلہ آئے، اور جو سزائیں لوگوں کو اگر کسی بھی جگہ پہ سنائی گئی ہیں ان کو ریورس کیا جائے. یہ تو تو چند لوگ ہیں پاکستان میں، تقریباً ہر شہر میں 20 لوگ روزانہ کی بنیاد کے اوپر گرفتار ہو رہے ہیں، معمولی تنقید کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر، اور وہ تعداد صاحب ظاہر ہزاروں میں ہے. لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. جو بھی بندہ کسی بھی حوالے سے ایکٹیو ہے سیاسی جماعت کے ساتھ، اس کو مطلب نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو خیر یہ چیز تھی. یہ آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ حکومت نے اعتراف کیا ہے اب باقاعدہ طور پہ کہ کس طریقے سے ملٹری کورٹس کے اندر معاملات کو کیا جا رہا ہے، نمبر 1. اور کل سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہے، وی کین ہوپ کہ ریکنسٹیٹیوٹ ہو بینچ اور اس کے اوپر انصاف سے فیصلہ ہو. امید ہے کل ارشد شریف صاحب کی برسی ہے، اس حوالے سے شاید چیف جسٹس آف پاکستان ان کے کیس کا بھی نوٹس لیں، اور وہ کیس بھی سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. جناب کی اگر نظر شفقت ہو جائے تو بہت عوام کا بھلا ہو جائے گا. آپ کا بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا. آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے.